میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کی ذات گرامی آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے. یعنی رسول اللہ کی زندگی، سرکار کا عمل، سرکار کی تعلیمات ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. اگر ہم سرکار کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اپنی زندگی گزاریں تو زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو میں کامیاب نظر آئیں. اللہ رب العزت نے بندوں پر دو طرح کے حقوق ان کی ذمہ داری پہ ڈالے ہیں. بندوں کی ذمہ داری میں دو طرح کے حقوق آتے ہیں. ایک حق جسے حق اللہ کہا جاتا ہے، حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے حقوق العباد ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی پوری ظاہری حیات میں حقوق اللہ کو بھی ادا کیا اور حقوق العباد کو بھی ادا کیا. تو جب ہمارے نبی نے پوری زندگی حقوق اللہ کو ادا کیا ہے، حقوق العباد کا پورے طریقے سے خیال رکھا، تو امتی ہونے کے ناطے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم حقوق اللہ، حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں. حقوق اللہ کیا ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے اوپر فرض یا واجب ہوتی ہیں یا جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تو یہ سب حقوق اللہ میں شامل ہیں. اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کی حق تلفی کی، اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو اللہ کے حق کو پامال کر دیا. تو یہ ہوئے حقوق اللہ جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے. حقوق العباد اگر ہماری ذمہ داری میں، ہماری سرپرستی میں، ہماری کفالت میں ہمارے بچے ہیں جن کا نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہماری بیوی ہے، بچے ہیں یا بوڑھے والدین ہیں، یہ سب ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں. ان کے حقوق بھی ہمیں ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ایک انسان کے ذمہ ہوتے ہیں. مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اسے بیجا ستایا نہ جائے، اس پہ ظلم و ستم نہ کیا جائے. کسی طرح اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کے حق کا بدلہ دیا جائے. اگر حق ادا کرنا ممکن ہے تو حق ادا کر دیا جائے یا پھر اس سے معافی طلب کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہے، یہی اپنے کردار سے اور اپنی سیرت سے ہمیں یہی سکھایا کہ مرنے سے پہلے جس کا جو بھی حق ہو وہ ادا کر دینا. کیونکہ جب تک بندے کا حق آپ ادا نہ کریں یا معاف نہ کرا لیں تب تک اللہ رب العزت جو ہے آپ کو معاف نہیں فرمائے. یہ حقوق العباد بہت سخت چیز ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو کس طرح سے ادا کیا. سورہ نصر جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل یہ سورت نازل ہو گئی گویا کہ میرے وصال کا اعلان ہو گیا. اب گویا کہ میں جلد ہی دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ہر آنے والا پل آپ کے پچھلے پل سے بہت بہتر ہے اور قریب اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب خدا آپ راضی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، حضرت بلال کو بلاوا بھیجا. حضرت بلال حاضر ہوئے.
ارشاد نبوی ہوا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی. انصار و مہاجرین مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو گئے, جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد منبر شریف پر تشریف لے گئے, جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا, ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, صحابہ کرام رونے لگے, دل کانپنے لگا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے گروہ مسلمین, ذرا یہ تو بتاؤ میں کیسا نبی ہوں. وہ نبی جو دنیا پہ آئے تو اللہم رب حبلی امتی کی صدائیں دیتا ہے, دنیا سے جائے تو اپنی امت کے لیے روتا ہوا جائے, اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرے اور ہماری مغفرت کی دعائیں کرے. آج وہ نبی اپنے صحابہ سے پوچھتا ہے, اے لوگوں بتاؤ میں کیسا نبی ہوں. صحابہ کرام اشکبار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ اچھے اور سچے نبی ہیں, آپ مہربان باپ کی طرح ہیں, آپ نصیحت کرنے والے بھائی کی طرح شفیق ہیں, آپ شفقت کروانے والے ہیں, آپ نے پیغامات خداوندی کا حق ادا کر دیا, آپ نے وحی الہی کو ہم تک پہنچا دیا. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ کرام نے جب یہ عرض کر دیا, اس کے بعد میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں, وہ مالک و مختار, وہ سرور کونین, ہم سب جن کے غلام ہیں, وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے گروہ مسلمین, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے اور میرا جو حق تمہارے اوپر ہے اس کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, اگر کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی ظلم ہو گیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور آج بھرے مجمع میں مجھ سے بدلا لے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں جہان کا مالک و مختار, جس کی طرف سے ظلم کا ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, یہ ناممکن سا ایک مسئلہ ہے, کوئی نبی کبھی ظلم نہیں کرتا. یہ عاجزی اور انکساری کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے گروہ مسلمین, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہو تو آئے, کھڑا ہو جائے, مجھ سے بدلہ لے لے. صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے. اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ قسم دلوائی اور ارشاد فرمایا کہ کھڑا ہو جائے, آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے. مگر کوئی کھڑا نہ ہوا, کسی کی جرأت و مجال نہیں کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے. اور ہوتا بھی کیا, کبھی کسی پہ میرے نبی نے ظلم کیا ہی نہیں. نبی تو وہ ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں, ایک رضائی بھائی پہلے سے موجود ہے, آپ ایک پستان کا دودھ پیتے ہیں اور دوسرے پستان کو منہ نہیں لگاتے تاکہ میرے بھائی کی حق تلفی نہ ہو جائے. میرے نبی تو وہ ہے جو شیر خواری کے زمانے میں بھی انصاف اور عدل فرماتے ہیں. کوئی کھڑا نہیں ہوا. مگر تیسری مرتبہ جب اعلان فرمایا, قسم دلائی کہ اللہ کی قسم دے کر کے میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے, مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ اللہ, وہ کیسا منظر ہوگا. صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, کونین کا مالک و مختار آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جس کو بدلہ لینا ہو وہ میرے سامنے آ کے مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ اللہ, ایک حضرت اوکاشا نامی صحابی رسول ہیں, ضعیف العمر ہیں, کمزور ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے, لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے. حاضر ہو کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان. میں ایک مرتبہ غزوے میں آپ کے ساتھ گیا تھا, اللہ نے آپ کی مدد فرمائی, مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. جب فتح ہونے کے بعد ہم واپس آنے لگے, میری اونٹنی آپ کے اونٹنی کے قریب آ گئی. میں اپنی اونٹنی سے اترا,
تاکہ آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لے لوں۔ اے اللہ کے رسول، میں قدم مبارک کا بوسہ لینے کے لیے آپ کے قریب ہوا، آپ نے اپنی چھڑی کو بلند فرمایا اور میرے پہلو پہ مار دیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا یا آپ اپنی اونٹنی کو مارنا چاہتے ہیں اور دھوکے سے میرے لگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عکاشہ، میں اللہ کے جلال سے تجھے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا نبی جان بوجھ کے تجھے چھڑی مارے گا۔ حضرت عکاشہ کے ایک مرتبہ دھوکے سے چھڑی لگ گئی تھی، چونکہ سرکار کریم بار بار قسم دے رہے تھے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے چھڑی لگ گئی تھی، پتلی سی چھڑی تھی، وہ چھڑی میرے پہلو پہ لگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی، بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ، وہ پتلی چھڑی لے کر کے آ جاؤ۔ بلال جاؤ، میری لگتے جگر کے دروازے پہ جا کر کے دستک دینا اور کہنا کہ تمہارے بابا جان وہ پتلی چھڑی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں، دستک دی، اے شہزادی کونین، آپ اپنے بابا جان کی پتلی چھڑی دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بلال، آج یوم عرفہ بھی نہیں ہے، عید کا دن نہیں ہے، کسی غزوے میں نہیں جا رہے ہیں، پھر اس چھڑی کا میرے بابا جان کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، اے میرے نبی کے لگتے جگر، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بابا جان نے دین پہنچا دیا، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، رسول مختار اپنی طرف سے لوگوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی، وہ کون ہے جو میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو نبی مختار سے، اللہ کے محبوب سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ میرے لگتے جگر حسن سے کہو، میرے لگتے جگر حسین سے کہو کہ وہ اپنے نانا جان کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس شخص سے کہے کہ ہمارے نانا جان سے بدلہ نہ لینا، ہماری پیٹھ حاضر ہے، ہم سے بدلہ لے لیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے یہ کہا، حضرت حسنین کریمین کو بتایا گیا، اب مجمع کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت عکاشہ نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت بلال چھڑی لے کر کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ چھڑی حاضر ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ چھڑی لی، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑائی اور فرمانے لگے، اے عکاشہ، تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ ہے اور اتنے میں چھڑی کو پکڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں، مگر وہاں پہ صحابہ وہ دیوانے موجود تھے جن دیوانوں کے بارے میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عروہ بن مسعود کو لوگوں نے، کفار مکہ نے، جب مدینے کے پاس صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کی جگہ پہ لوگ رکے ہوئے تھے، نبی پاک موجود تھے اور تمام صحابہ بھی موجود تھے، ان کو نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں، نبی پاک ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے نیچے نہ گرنے پائے، اس زور سے لپکتے ہیں کہ آپس میں لڑائی لڑ لیں گے۔ جب نبی پاک تھوکتے ہیں، لعاب دہن نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے بدنوں پہ ملتے ہیں۔ وہ سیدنا عروہ بن مسعود جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کفار مکہ کو بتاتے ہیں، اے گروہ قریش، اے لوگو سنو، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا کے دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار میں جا کے دیکھا ہے، مگر دربار تو بہت دیکھے ہیں، مگر ایسے دیوانے کہیں نہیں دیکھے جو اپنے نبی کا پسینہ، اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دے، وہ اپنے نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دے؟ وہ صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، ایسے دیوانے صحابہ
जैसे ही हजरत उकाशा ने छड़ी हाथ में पकड़ी, खड़े हुए हैं, हजरत उमर फारूक आजम सैयदना सिद्दीक अकबर दौड़ करके आते हैं, कहते हैं उकाशा अगर बदला लेना है तो हमारी पीठ और हमारा पेट हाजिर है, तू छड़ी मारना चाहता है हमारे बदन पे मार ले, जितनी चाहे छड़ियां मार ले, मगर नबी पाक से बदला न लेना। नबी अकरम फरमाते हैं ऐ सिद्दीक अकबर, ऐ उमर फारूक आजम, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे मकाम मर्तबे को खूब जानता है। हजरत उमर हट जाते हैं, हजरत अबू बकर हट जाते हैं, फिर मौला अली खड़े हो जाते हैं, ऐ उकाशा मेरी जिंदगी में मेरे सामने मेरे नबी को कोई छड़ी मारे मेरी हमीयत गवारा नहीं करती, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, मैं ऐसा हरगिज़ ना होने दूंगा। तुझे मारना है तो मेरी पीठ पे मार ले, मेरे पेट पे मार ले, 100 कोड़े मेरी पीठ पे बरसा दे, मगर नबी ये बात से बदला ना लेना। हजरत नबी अकरम ने जब ये सुना इरशाद फरमाया ऐ अली तुम भी अपनी जगह पे बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को भी खूब जानता है, तुम्हारी नीयत को भी खूब जानता है। अब हजरत अली भी हट जाते हैं क्योंकि नबी का फरमान है, नबी का हुक्म है। इतने में हसनैन करीमैन आ जाते हैं, हसनैन करीमैन सामने खड़े होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ उकाशा क्या तुम नहीं जानते हम नबी के नवासे हैं, हमसे बदला लेना ऐसा ही है जैसे कि नबी ये पाक से बदला लेना। अगर तुम्हें बदला लेना है तो हमारी पीठ और हमारे पेट हाजिर है, तुम्हें मारना है हमारी पीठ पे मार लो, हमारे पेट पे मार लो, मगर हमारे नाना जान से बदला ना लेना। नबी अकरम ने कहा है मेरी आंखों की ठंडक, तुम भी अपनी जगह पे बैठ जाओ, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारा मकाम मर्तबा क्या है। अब उसके बाद हजरत उकाशा है अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने जब मेरे छड़ी मारी थी उस वक्त मेरा पेट खाली था, यानी मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था, मेरा बदन नंगा था, मेरे पेट पे कोई कपड़ा नहीं था। नबी ये पाक ने जब ये सुना अपने मुबारक पेट से कुर्ते को उठा दिया, अपने पेट को नंगा कर दिया और फरमाया उकाशा आओ और अपना बदला ले लो। हजरत उकाशा है ज़मीमुल उम्र है, जैसे ही पेट की सफेदी नजर आई दौड़ करके नबी ये पाक के शिकमे मुबारक से निपट जाते हैं और बोसा लेने लगते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन है जो आपसे बदला लेने की जुर्अत कर सके। या रसूल अल्लाह गोया के ज़बाने हाल से कह रहे थे ऐ अल्लाह के रसूल ये बदला लेना तो एक बहाना था, मैं तो आपके जिस्म मुबारक का बोसा लेना चाहता था। हजरत उकाशा नबी ये पाक के शिकमे मुबारक का बोसा लेते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, जो जन्नत में मेरे रफीक को देखना चाहे वो इस बूढ़े को देख ले, जो ये देखना चाहे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा तो इस बूढ़े को देख ले, जन्नत में ये मेरे साथ रहेगा। गोया के हजरत उकाशा ने अपने इश्क का इजहार इस तरह से किया, वो चाहते थे कि अब अल्लाह के रसूल दुनिया से जाने वाले हैं, किसी तरह से बिला हाइल यानी सरकार के बदन पे कपड़ा ना हो और मैं नबी पाक के जिस्म मुबारक से अपने लबों को टच कर लूं, मस कर लूं, ताकि जहन्नम की आग मुझ पे हराम हो जाए। इसलिए उन्होंने ये सब किया और अपने इश्क का इजहार किया। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी तालीम भी हमारे लिए है कि अगर किसी बंदे का हक हमारे ऊपर है, अगर कभी जाने अनजाने में हमने किसी की गीबत चुगली की है, उसके लिए कुछ बुरी बातें कही हैं, उसका दिल दुखाया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे माफी तलब करें और उसके हक की पामाली ना होने दें। देखिए तकलीफ सिर्फ लाठी और डंडे से नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, पक्का और सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जबान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुहद्दिसीन किराम शारहीन हदीस एक नुक्ता बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में पहले जबान का जिक्र किया, फिर हाथ का जिक्र किया। इसका मतलब ये है
کہ ہاتھ بعد میں تکلیف پہنچاتا ہے، زبان پہلے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیونکہ ہم کس وجہ سے کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس جملے سے کسے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس لیے ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں تب بھی ہمارا لہجہ ایسا نہ ہو کہ بیجا اس کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو۔ تو اپنی زبان سے بھی مسلمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ہاتھوں سے بھی مسلمان کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد میں گرفتار ہو، انتقال ہو جائے اور قیامت کے دن ہمیں سخت عذاب بھگتنا پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی کی تعلیمات اور رسول کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی ذات گرامی باوقار ہی ہمارے لیے بہتر نمونہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔